نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کو سنایا۔ اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے اور مرنے کے بعد والی زندگی آخرت کے لیے نیک عمل کرے۔ ظاہر بات ہے، جس دنیا میں جس عالم میں ہم ہیں، یہاں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری، تاکہ یہ زندگی بھی ہماری بہتر رہے، اور یہی شریعت کا مقصود ہے۔ اللہ اس کے رسول کی چاہت اور مرضی بھی یہی ہے کہ جہاں اہل ایمان ہیں وہ بہتر حالت میں رہیں، مرنے کے بعد جہاں جائیں وہاں بھی بہتر حالت میں رہیں۔ قرآن کریم میں دعا ہمیں سکھلائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی بہتری اور بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حالات بہتر اور اچھے ہوں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ یہ دعا ہمیں سکھلائی گئی۔ تو آج جس دنیا میں ہم ہیں، یہاں اگر ہم پر حالات آ رہے ہیں تو ان حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا اور اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ آج ملک کے حالات اچھے نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو آج کے جو حالات ہیں یہ پوری دنیا کے لیے اچھے نہیں۔ جو جنگ چل رہی ہے یہ کھلی ہوئی غنڈہ گردی، دادا گیری، طاقت کے استعمال کا ناجائز استعمال طریقہ ہے۔ دنیا کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، جو آج دنیا کی جو دو سپر پاور طاقت کر رہی، دنیا کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اگر طاقتور ہیں تو کسی بھی ملک میں جا کر کے اس کے صدر کو، اس کی بیوی کو آپ اٹھا کر کے لے آئیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ یہی کیا، اور یورپ کے ایک ملک کو گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کا اس نے اپنا پروگرام ظاہر کیا ہے۔ ابھی ایران پر اس نے حملہ کیا۔ جس طرح کا یہ حملہ ہے یہ بین الاقوامی ورلڈ قانون کے خلاف ہے۔ آپ جس ملک کو نیوکلیئر طاقت بننے سے روکنا چاہتے ہیں وہ خود نہیں بننا چاہتا، اور یہ پروگرام وہ کیوں چلا رہا ہے بار بار اس کی وضاحت بھی کرتا رہا، اور آپ کے کہنے پر آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کر رہا ہے، اور آپ کی تقریباً تمام شرطوں کو ماننے کے لیے تیار بھی ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہے ٹارگیٹ آپ کو مل گیا، تو آپ نے ایران کے سپریم لیڈر کے اوپر 30 سے زائد بم گرا کر کے ان کو آپ نے ہلاک کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو کھلی ہوئی منافقت ہے۔ آپ دھوکہ دے رہے، بات کرنے کا ڈرامہ کر رہے ہیں، اور آپ نے اس طرح کی یہ حرکت کی، تو یہ بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑانا ہے۔ آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو چاہو وہ کرو۔
ہر آدمی کی اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا حق ہوتا ہے، اور کسی کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت پر، کسی کی جان پر، کسی کے مال پر ناحق ہاتھ ڈالے۔ تو دیکھا جائے تو آج پوری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے سپر پاور صرف اللہ ہے۔ آج دنیا میں جن کے پاس طاقت ہے ان کی حیثیت مکڑی کے جالے جیسی بھی نہیں۔ مکڑی کا جالا تو ایسا ہے کہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے اور اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن قدرت کی طاقت کے سامنے آج دنیا میں جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، ان کی حیثیت مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جھاڑو پھیرے گا، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور قدرت اگر چاہے تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی مجبور اور بے بس کر سکتی ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ قدرت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ اللہ کا جو نظام ہے وہ بڑا عجیب و غریب نظام ہے، اس نظام کو ہماری عقل نارسا سمجھ بھی نہیں سکتی نا۔ اس لیے ہم اہل ایمان جس خدا پر ایمان، توکل، بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ سپر پاور ہے اور اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ ایک طوفان آ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، دنیا کو پتہ ہے۔ سمندری لہروں کو اگر قدرت سونامی کی شکل دے دے کہ جو لہریں سمندر میں اٹھتی ہیں وہ لہریں اتنی بلند ہو جائیں جیسے 50 میٹر، تو پورے شہر کو کیا، پورے ملک کو ڈبو سکتی ہے نا۔ وہ لہر آتی ہے تو سب ڈوب جاتے ہیں، واپس جاتی ہے تو سب لے کر کے چلی جاتی نا۔ تو قدرت کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور ہمیں خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت مشہور بات ہے، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی ڈرنے لگے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، غیر بھی یہ بات کہتے کہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر تم دوسروں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ تو پوری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے اس ملک میں جو حالات ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں سے ان کا حق چھین لیا جائے۔ CAA کا قانون لایا گیا، NRC کا قانون لایا گیا، اور آسام میں اس کا تجربہ کیا گیا۔ اس قانون کو لانے سے پہلے ایک دوسرا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی جسے ہم یکساں سول کوڈ کہتے ہیں، UCC، یکساں سول کوڈ۔ ظاہر بات ہے جب اس قانون کے لانے والوں کو پتہ چلا کہ یہ ملکی قانون، دستور، سنویدھان کے بنیادی دفعات کے خلاف ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم ایسا قانون لائیں گے تو بھی رد ہو جائے گا، رہے گا نہیں۔ تجربہ آسام میں کیا گیا،
اس کے بعد CAA اور NRC لا کر کے، اور 50 لاکھ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے کٹ کر دیے گئے۔ کہتے ہیں نا، قدرت کا نظام بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا نام کم کیا گیا تھا ان میں سے 80% ہندو تھے، لیکن یہ وہ تھے جو ملک کی موجودہ حکومت کو ووٹ نہیں دیتے تھے، یہ اپوزیشن کے ووٹر تھے، تو ان کا نام کٹ کیا گیا۔ لیکن ہوا ایسا کہ یہ تو گھر میں آگ لگ گئی، تو انہوں نے قانون بنایا CAA کا، کہ افغانستان ہے اور بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یہاں کے مذہبی اعتبار سے ستائے ہوئے ہندو اگر ہندوستان آتے ہیں تو انہیں ہندوستانی شہریت دی جائے گی۔ اور ذہن میں یہ تھا کہ آسام میں جن 56 لاکھ لوگوں کے نام کٹ کیے گئے ہیں ان میں جو ہندو ہیں انہیں شہریت دے دی جائے گی۔ لیکن وہاں کے ہندوؤں کا یہ کہنا تھا، اور ان کا ماننا بھی صحیح تھا، کہ بھئی جب ہم بنگلہ دیش سے آئے نہیں ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو بنگلہ دیشی کہیں؟ ہم تو یہیں کے ہیں، ہمارے ماں باپ یہیں کے ہیں، تو ہم اپنے آپ سے کیوں کہیں کہ بھئی ہم بنگلہ دیش سے آئے؟ ہم بنگلہ دیشی نہیں ہیں، ہم ہندوستانی اور بھارتی ہیں۔ تو وہ نظام بھی ان کا بگڑ گیا۔ آج بنگلہ دیش کا مسلمان ہندوستان کیوں آئے گا؟ سوال ہے ایک۔ آپ اگر کہو گے کہ بھئی ہندوستان میں بنگلہ دیشی آ کر کے رہ رہے ہیں، تو سوال یہ ہوگا کہ بھئی بنگلہ دیشی مسلمان کہو، ہندو کہو، ہندوستان کیوں آئے گا؟ جبکہ وہاں کا DGP جو ہے ہندوستان سے اچھا ہے، وہاں ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے، کوئی ان کو ستانے والا نہیں ہے، کوئی ان سے ان کا حق چھیننے والا نہیں ہے، وہاں پر ان کو روزگار بھی مل رہا ہے، تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنا وطن چھوڑ کر کے کیوں آئیں گے؟ میں بہت دور نہیں جاؤں گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر مالیگاؤں پر بھی یہ الزام لگا کہ یہاں 10,000 بنگلہ دیشی ہیں، اور بڑی شد و مت کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور حکومت نے اس آواز کو سنا اور SIT تشکیل دے دی، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی۔ اس نے 6 مہینے تک انکوائری کی، اور 6 مہینہ انکوائری کرنے کے بعد ان کو مالیگاؤں میں ایک بھی بنگلہ دیشی نہیں ملا۔ تم 10,000 بول رہے تھے، اگر 500 بھی مل جاتے تو بڑی بات تھی، 10-20 بھی مل جاتے تو بڑی بات تھی، ایک بھی بنگلہ دیشی آپ کو نہیں ملا۔ تو آج ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ الزام بلا وجہ لگانا، جس میں سچائی اور حقیقت 1% بھی نہیں، اتنا بڑا الزام آپ نے لگایا۔ 6 مہینے تک سرکاری مشنری نے انکوائری کی، SIT بنی، اور انہوں نے پورے شہر کا سروے کیا، تمام لوگوں کے جنم داخلے چیک کیے، ایک بھی بنگلہ دیشی نہیں ملا۔ تو لوگوں نے تحقیق کی کہ ایسا کیسے ہے، تو معلوم پڑا کہ بنگلہ دیش کی معیشت ہمارے بھارت کی معیشت سے اچھی ہے، وہاں کا DGP جو ہے یہاں سے اچھا ہے، وہاں روزگار لوگوں کو ملتا ہے، وہاں کے جو مسلمان ہیں اپنے ملک میں ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو سب کچھ محفوظ ہے، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے، کوئی ستانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہے، تو بلا وجہ سکھ کی جان دکھ میں کون ڈالے گا؟ لیکن آج ہمارے خلاف حالات ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے
آسام کے ان لوگوں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑا جن کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا تھا اور جن کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے ان مظلوموں کا مقدمہ لڑا جن میں 20% مسلمان تھے اور 80% ہندو تھے، اور مقدمہ لڑ کر کے ان کو ثابت کیا کہ یہ ہندوستانی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آیا، کروڑا کروڑ روپیہ جمعیت علماء نے خرچ کیا، ورنہ ان لوگوں کو کھلی ہوئی جیل میں ڈال دیا جاتا۔ ایک آدمی جیل میں جاتا ہے تو گھر بار چھوٹ جاتا، رشتہ دار چھوٹ جاتے، تعلقات چھوٹ جاتے، آدمی قید میں رہتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جمعیت علماء نے مقدمہ لڑا۔ بہار کے اندر SIR ہوا، اس میں 47 لاکھ لوگوں کا نام کٹ کر دیا گیا۔ بہار میں مسلمانوں کی آبادی 17-18% ہے، لیکن ووٹر لسٹ میں جن مسلمانوں کا نام کم کیا گیا ان کی تعداد 33% ہے، یعنی دگنا، آبادی کے لحاظ سے تناسب دگنا ہو گیا۔ ان کا نام ووٹر لسٹ میں اس لیے نکال دیا گیا کہ مسلمان آج کی موجودہ برسر اقتدار پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا، اپوزیشن کی لسٹ میں ان کا نام ہے، اس لیے اپوزیشن کی ووٹر لسٹ میں ان کا نام نہ رہے، یہ پروگرام بنایا گیا اور یہ پورے ملک میں چل رہا ہے۔ ہمارے مہاراشٹر کا بھی نمبر آ گیا، ہمارے یہاں بھی SIR شروع ہے۔ میں نے عیدگاہ سے یہ پیغام دیا تھا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنے کا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ اپنے کاغذات درست کر لیں۔ ہم لوگ کاغذات کے معاملے میں کافی پیچھے ہیں، ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کوتاہی کی وجہ سے اگر ہم پر حالات آتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ آسام کے لوگوں نے پوری کوشش کر کے کاغذات جمع کیے، آج ان کے پاس کاغذات ہیں تو انہیں ہندوستان سے نکالا نہیں جا سکتا، انہیں کھلی ہوئی جیل میں ڈالا نہیں جا سکتا، ان کے پاس کاغذات ہیں۔ آپ بھی اپنے کاغذات اکٹھا کیجئے۔ آج ابھی میپنگ کا کام چل رہا ہے، اس میپنگ کے اندر یہ ہے کہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں جن کا نام ہے، آگے ان کا نام جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ آپ کو آج کی اپنے نام اور اپنے ID اور اپنے نمبر کے ذریعے سے آپ کو اتنا کرنا ہے، اور آسانی سے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ پورے شہر میں یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ، اور لوگوں کا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا نام نہیں مل رہا ہے، آپ اپنے والد کا نام، اپنی والدہ کا نام آپ نکالو، وہ مل جاتا ہے تو آپ اپنا بیٹا ہونا ثابت کر دو، آدھار آپ بتا دو، آپ کا نام آ جائے گا۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ مالیگاؤں بھی ٹارگٹ ہے، نہیں ہے ایسا نہیں، جبھی تو 10,000 بنگلہ دیشی لے آئے تھے یہاں پہ، منہ کی کھانی پڑی، لیکن ہم ٹارگٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہونا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ہمارے مخالفین کا ہمارے تئیں کیا پروگرام ہے، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اپنے تمام کارپوریٹروں کو، اپنے ورکروں کو اور تنظیمی طور پر مسلم جماعتوں کو، اداروں کو، کلبوں کے نوجوانوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کاؤنٹر لگاؤ، ٹیبل لگاؤ، 2002 کی ووٹر لسٹ اور آج کی ووٹر لسٹ لے کر کے بیٹھو اور میپنگ کرو۔ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، کر رہے ہیں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، ہم نے جو سرسری جائزہ لیا BLO کے ذریعے سے، مقامی ذمہ داران کے ذریعے سے، 70-80% لوگوں کے کام ہو گئے۔
ہو جائیں گے، لیکن ہم اگر اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اپنے گھر سے نہیں نکلے، تو یہ مصیبت ہم پر بھی آئے گی، ہمارے گھر والوں پر بھی آئے گی، اور وقت گزرنے کے بعد اگر ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے تکلیف اور مصیبت کی بات ہوگی۔ اور یہی شریعت کی منشا بھی ہے کہ آدمی اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، آپ کا کام آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کی لڑائی آپ کو لڑنی پڑے گی۔ آپ اگر اپنا کام نہیں کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ دوسرے آپ کا کام کر دیں تو مشکل ہے۔ آپ کا کام آپ کو خود کرنا پڑے گا، آپ کسی کے بھروسے نہ بیٹھے رہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ملک کی تنظیمیں جدوجہد اور کوشش کر رہی ہیں، جمعیت علماء ہند ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، اور بھی جو تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ہر ایک فکر مند ہے، اور ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہندوستانیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا رہے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے کبھی بھی ہم کو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، حکم دیا آپ جائز اور حلال طریقے سے کماؤ اور اچھا کماؤ۔ آپ امیر اور مالدار ہو جاؤ گے تو زکوٰۃ دو، تاکہ دوسرے جو غریب اور ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری ہو۔ اگر ہماری شریعت دنیا کمانے کے خلاف ہوتی تو زکوٰۃ کے احکامات نہیں دیتی، مسائل نہیں بتاتی آپ کو، لیکن ہماری شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن کمانے کے بعد جب اللہ آپ کو نواز دے تو اس مال میں اللہ اس کے رسول کا جو حق ہے، جو حکم ہے، اسے پورا کرو۔ زکوٰۃ کے پورے مسائل بیان کیے گئے، اس لیے دنیا بھی ہماری بہتر رہے، آخرت بھی ہماری بہتر رہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ اپنے ہندوستانی ہونے کے ثبوت، کاغذات جمع کر کے رکھیں، دوسروں کی بھی مدد کریں، دوسروں کی بھی مدد کریں، جن کو نہیں سمجھتا ہے ان کی آپ مدد کریں۔ آپ اگر یہ کام کرو گے تو یہ بڑا کام ہوگا۔ خدمت خلق اللہ کے نزدیک بہت اونچا عمل ہے۔ کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے چلنا پھرنا 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت سے زیادہ ہے۔ اور کسی مسلمان کی داد رسی کے لیے، اس کے مسائل کے حل کے لیے، اس کی دقت، اس کی پریشانی اور مصیبت کو ختم کرنے کے لیے چلنے پھرنے پر اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے۔ اس لیے یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارا اپنا کام ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے، حکم دیا ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنا بتایا گیا، سکھایا گیا کہ آپ کیسے دعا مانگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ تو شریعت کی منشا بھی یہی ہے، اس لیے اس کام کو کرنا آج وقت کی اولین ضرورت ہے۔ کریں گے نا؟ آپ کر لیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، ہم بھی یہیں کے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی یہیں کے ہیں، ہمارے دادا پر دادا، ہمارے پرکھوں اور آبا و اجداد یہیں کے ہیں۔
اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرے وہ جو آیا ہوگا غیر قانونی طریقے سے، اور غیر قانونی طریقے سے آنے والوں کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ بھائی آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں رہو نا، ہمارے گھر میں کیوں گھس رہے؟ برابر ہے نا؟ جب آپ کے پاس گھر ہے آپ اپنے گھر میں رہو، اپنا گھر چھوڑ کر کے آپ ہمارے گھر میں گھس رہے، ہماری جو راحت کا سامان ہے آپ اس کو استعمال کریں گے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ اس لیے ہندوستانیوں کا جو حق ہے، کوئی دوسرا باہر ملک سے آ کر کے وہ ہم سے لینا چاہے اور چھینے یا اس میں حصے دار بنے، یہ غلط بات ہے۔ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ وہاں رہیے، وہاں کی راحت آپ اٹھائیے۔ ہمارا گھر ہے، آپ ہمارے گھر میں مت گھسیے، ہماری راحت میں حصے دار مت بنیے۔ آپ کا گھر آپ کو مبارک، ہمارا گھر ہم کو مبارک۔ ہم تو ملکی قانون دستور کے مطابق چل رہے ہیں اور اس مسئلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اگر ہم کو ہی ہمارے گھر سے نکالنا چاہو گے تو یہ برداشت نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے غافل نہ رہیں، اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں، اور جن کو نہیں سمجھتا ہے ان کی مدد کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہماری جان کی بھی، مال کی بھی، عزت و آبرو کی بھی، ہماری مساجد کی بھی، مدارس کی بھی، خانقاہوں کی بھی، قبرستانوں کی بھی، اوقاف کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔